نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سچے خواب دکھائے جاتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھ لیتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بیداری میں نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تنہا تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تحنث کیا کرتے تھے۔ عروہ نے کہا تحنث سے عبادت مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی راتیں جاگتے، گھر میں نہ آتے اور اس کے لیے اپنے گھر سے توشہ لے جایا کرتے تھے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں لوٹ کر تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے۔ اسی حال میں آپ غار حرا میں تھے کہ دفتن آپ پر وحی نازل ہوئی۔ چنانچہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا پڑھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے فرشتے نے پکڑ لیا اور اتنا بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ مجھے پکڑ کر اس طرح بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ پڑھیے۔ میں نے اس مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر اسی طرح مجھے پکڑ کر بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا اور کہا کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے سے آیت علم الانسان ما لم یعلم تک۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 آیات کو لے کر واپس گھر تشریف لائے اور گھبراہٹ سے آپ کے مونڈھے اور گردن کا گوشت پھڑک حرکت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی۔ جب گھبراہٹ آپ سے دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا اب کیا ہوگا؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ انہیں سنایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزور و ناتواں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، جنہیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پا لیتے ہیں۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا اور آپ کے والد کے بھائی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے۔ جس طرح اللہ نے چاہا انہوں نے انجیل بھی عربی میں لکھی تھی۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا چچا اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ ورقہ نے کہا بیٹی تم نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حال سنایا جو کچھ آپ نے دیکھا تھا۔ اس پر ورقہ نے کہا یہی وہ ناموس حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ کاش میں تمہارے نبوت کے زمانے میں جوان اور طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہ جاتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی یہ لوگ مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں اسے جو بھی لے کر آیا تو اس سے عداوت ضرور کی گئی۔ اگر میں آپ کی نبوت کے زمانے میں زندہ رہ گیا تو میں ضرور بھرپور طریقے پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا بھی بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بند ہو جانے کی وجہ سے غمگین رہنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4953۔